بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کے میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول کا حسین تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے سیرت سے، ان کے کردار سے ہم ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ابتداً پیش کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، اے علی 5 کام کر کے روزانہ رات کو سویا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 5 کام کیا ہیں؟ فرمایا 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو، 1 قرآن پاک مکمل پڑھ کے سویا کرو، اور جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کر کے سویا کرو۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 5واں کام یہ ہے کہ 1 حج ادا کر کے سویا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں رب کائنات کی بارگاہ سے عطا ہو جائے گا۔ کریم آقا نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو رب کائنات کی بارگاہ سے 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب رب تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ کریم آقا کی بارگاہ میں، فرمایا میری بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو گے تو 1 جنت کی قیمت ادا کرنے کے مترادف رب تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 مرتبہ استغفار پڑھو گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، 10 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا کہ 5 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو گے تو رب کائنات 1 حج کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ ناظرین محترم دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا ثواب زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے، حج کرنے کے برابر ہے، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے کے برابر ہے، قرآن پاک مکمل ختم کرنے کے برابر ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم یہ عمل روزانہ کریں گے تو کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو رب کائنات ہمیں بھی وہ اجر عطا کر دیں گے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں روزانہ یہ 5 معمولات کر کے سویا کروں گا۔ الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ عظیم صحابی رسول جنہیں کریم آقا علیہ السلام عامل بنا کر بھیجا کرتے تھے، جنہیں 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہے، ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ، یہ دونوں ہجرتوں کا اعزاز ان کے الحمدللہ نامہ اعمال میں ہے۔ اور پھر دیکھیں ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، کریم آقا علیہ السلام خطوط کا سلسلہ جب شروع ہوا اور کریم آقا علیہ السلام خطوط لکھتے تو اس صحابی کو طلب کرتے، کسی کو امان دینی ہوتی تو یہی صحابی ہیں جو امان لکھ کر دربار مصطفیٰ میں پیش کرتے۔ عظیم خاندان کے عظیم چشم و چراغ حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج حسین ذکر ہے، اور اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ حسین شخصیت اور بڑی پرنور شخصیت جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، کریم آقا کے بڑے اعتماد والے ساتھی حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ اللہ کے بھی اعتماد والے تھے اور اس کے رسول کے بھی اعتماد والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم پروگرام حیات صحابہ میں چونکہ دیکھ رہے ہیں مدتوں سے، جی پڑھتے ہیں اور نوٹس تیار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو جس صحابی کو پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ قرب ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ
اس صحابی پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شفقت کیا کہنے سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ اکرام میں یہ جو مسابقت تھی جی حضور، نیکیوں کے حوالے سے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ تھا، اللہ اکبر، یہ تو قابل رشک تھا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے انٹرو میں جو بات بیان کی ہے بڑی پیاری بات، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ مخاطب حضرت مولا کائنات شیر خدا تھے، جی حضور، لیکن حکم یہ عام ہی ہے، عام ہے، بے شک بے شک، مورد خاص ہے، سبحان اللہ۔ حکم عام ہے، کیا کہنے سب کے لیے حکم ہے۔ صبح قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے اعمال کا اتنا بڑا اجر میرے مصطفیٰ نے یہ اصل میں اپنے غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے سبحان حضرت اللہ۔ مولا کائنات کی وساطت سے بتایا ہے، بے شک، وگرنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی نفس ہی ان کے عمل کی تو جو گہرائی ہے اور گہرائی ہے اور جو وسعت ہے اور جو اجر ہے اس کا کوئی اخلاص ہے، واہ واہ واہ، اور جو حضور کی مائیت اور نسبت کا جو فیض ہے اس کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا اللہ اکبر، کہ ان کے چھوٹے سے عمل پر کتنا بڑا اجر ملتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان مطلب آپ اندازہ لگا لینا کہ سیاہ میں حدیث ہے جامع ترمذی میں، جی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، اللہ اکبر، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اللہ اکبر، اور آگے ریزن بیان کی، جی، وجہ بیان کی، وجہ یہ بیان کی، فرمائے یہ سن لو، غور سے سن لو، نوٹ کر لو، ٹھیک، فرمایا لوہے دل پر اسے نقش کر لو، ہاں، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اللہ اور میرا اکبر، صحابی میرا غلام ایک مٹھی بھر جو یا نصف مٹھی ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شرف ہے سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کا، اور یہ صرف نسبت اور غلامی، کیونکہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ تو یہ وہ جو زمانہ مصطفیٰ ہے، صحبت مصطفیٰ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، یہ اسی کا فیض ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری امت کے سارے اعمال، جی، جس میں صحابی شامل نہ ہو، صحابہ کے بعد کے لوگ جو ہیں، تابعین، تبع تابعین، سارے، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، قیامت تک آنے والے ابدال، اغواس، اوتاد، رجال الغیب، اللہ اکبر، سب کے اعمال سارے کے سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور صحابی رسول کا رسول اللہ کے اقتداء میں ادا کیا ہوا ایک سجدہ اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ سجدہ بھی کیا، واہ واہ، حالت ایمان میں ایک اچھتتی ہوئی نگاہ ہاں، جو اس نے چہرہ مصطفیٰ پہ ڈال لی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مفتی صاحب صحابی کے گھوڑے کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ واہ واہ، مطلب ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں جی، اور حضور کی جان لینے کا عزم کر کے آیا تھا، ارادہ کر کے آیا، استغفر، تو انعام کے لالچ میں ٹھیک، اور بڑے غصے سے بھرا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، گھوڑے پہ سوار تھا، ٹھیک، تو گھوڑے آ کے گھوڑا روکا، گرد تھمی، گھوڑا جس طرح رکتا ہے، تو اس نے ایسے اس گرد میں سے جب اس کی نگاہ پڑی نا رخ مصطفیٰ پر، اللہ اکبر، تو اس کا دل گھائل ہو گیا، اور وہیں اس کے دل کی دنیا بدل گئی، سبحان اللہ، کائنات ہی بدل گئی، اس کے ارادے ہی بدل گئے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے کہا کہ آقا میں تو آپ کی جان لینے کے لیے آیا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا ہے تو دنیا ہی بدل گئی ہے، جی، اب اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ واہ واہ، تو میرے آقا نے فرمایا جنت۔ جنت، وہیں کھڑے کھڑے اس گھوڑے پہ بات ہو رہی ہے، جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شریف پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اچھا پڑھ لیا تو اب خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، ٹھیک، یہ مقام صحابیت کو سمجھنے کے لیے پروگرام ہمارا یاد ہے صحابہ کیا نا، کہنے مفتی صاحب، تو مقام صحابیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں، اس سے بڑی روایت کوئی نہیں ہے واہ واہ، کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابی کا اصل عمل کیا ہے۔
کہ صحابی اعمال کی بات نہیں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اس سے بڑی بات اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، وہ پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اب وہ دوڑا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہ میں جاؤں اور دست بوسی کروں، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، سرکار کی مجلس میں بیٹھ جاؤں۔ اس خوشی میں گھوڑے سے اترنے لگا تو رکاب کے اندر پاؤں پھنس گیا اور وہیں گرا، سر کے بل گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں فوت ہو گیا، روح کفا سے انصری سے پرواز کر گئی۔ جی آیا تھا تو کافر تھا، اللہ اکبر، چند لمحے گزرے، کلمہ پڑھا ہے، گزرا اور فوت ہو گیا، ٹھیک، کوئی عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھ کے صرف اس نے ایک نظر رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اللہ، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے مفتی صاحب، فرمایا یہ آیا اور سیدھا جنت میں چلا یعنی گیا۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج ادا کیا، اللہ کسی اکبر، چیز کا وقت ہی نہیں ملا، ہائے ہائے موقع ہی نہیں ملا، اور ڈائریکٹ جنت میں ایک جسٹ ایک بازی واہ لگائی واہ ہے، واہ واہ، نگاہ ایک بازی مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، تو سارے صحابہ اور جس صحابی رسول کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، جن سبحان کی اللہ، بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خالد بن سعید بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ میں ان کا شمار، ٹھیک ٹھیک، جلیل القدر، عظیم المرتبت، اور خاندانی حوالے سے بھی بڑا بیک گراؤنڈ تھی۔ قریش کا جو نامی گرامی خاندان تھا بنو امیہ، بنو امیہ، ٹھیک، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور ایک اور بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ صرف 5ویں پشت کے اندر، اللہ اکبر، صرف 5ویں پشت میں ٹھیک، عبد مناف پر جا کر ان کا سلسلہ نسب مدینہ کے تاجدار سے مل جاتا اللہ ہے، اکبر، سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ، رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سبحان ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ، بڑا ایمان افروز ہے، بڑا محبت بھرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی بنو امیہ کے ان کا تعلق تھا، اور حسب اور نسب کے اعتبار سے بڑے نامی گرامی تھے، ٹھیک، عالی حسب عالی نسب، اور ان کے آباء و اجداد مکے کے تاجر بھی، مکے کے سردار بھی، رئیس بھی، صاحب اقتدار بھی، اللہ اکبر، متمول گھرانہ تھا، متمول گھرانہ تھا۔ اللہ اکبر، ان کے والد صاحب جو تھے سعید بن عاص، ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ ایک عمامہ پہنتے تھے، اور جس رنگ کا وہ عمامہ پہنتے تھے پورے مکہ کے اندر، پورے قریش میں، عرب میں اس رنگ کا عمامہ پہننے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یہ امتیاز ہوتا ہے، ابھی تک بھی ہے، جی، بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ بہت سارے فرقوں میں، بہت سارے علاقوں کے اندر، کہ فلاں رنگ کا عمامہ صرف فلاں پہن سکتا ہے، فلاں رنگ کا عمامہ صرف فلاں پہن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ طے شدہ ہوتا ہے اس کے منصب کے لحاظ سے، واہ اس کے منصب کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یعنی عرب قبیلوں میں ان کو یہ امتیاز حاصل تھا۔ اب یہ اس رنگ کا کوئی عمامہ نہیں پہن سکتا تھا جس رنگ کا عمامہ ان کے والد پہنتے تھے، اس لیے دنیا ان کو صاحب التاج کہتی تھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، صاحب التاج اس عمامے کی وجہ سے، حالانکہ عمامے تو دوسرے بھی پہنتے تھے، ٹھیک ٹھیک، لیکن چونکہ کوئی اور نہیں پہن سکتا تھا اس لیے۔ اب اس خاندان سے تعلق، واہ واہ واہ، کیا کہنے، اس خاندان کے چشم و چراغ، جی، یہ بیک گراؤنڈ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ بات کو۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم خاندان کے عظیم چشم و چراغ جنہیں ذوالحجرتین کا اعزاز حاصل ہے، جو کریم آقا علیہ السلام کے بڑے اعتماد والے ساتھی، اعتماد والے غلام تھے، جناب سیدنا خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور ان کے ایمان لانے کا خوبصورت واقعہ قبلہ مفتی صاحب بیان کریں۔ جی مفتی صاحب۔ تو ایک دن صبح کا ٹائم تھا، ٹھیک، سورج کی کرنیں ابھی پھوٹ رہی ہیں، ابھی پو پھٹ رہی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشنی پھیل رہی ہے کو بکو، بالکل ارلی ان دا مارننگ جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ جی، تو خالد بن سعید جو تھے وہ آئے تاجدار صداقت کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، نبی کے یار غار کی بارگاہ میں۔ واہ واہ واہ، یعنی کافر تھے اس دور میں، یا مسلمان تھے یا کوئی مشرک تھا، سب کے نزدیک
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی امانت، دیانت، صداقت شک و شبہ سے بالا تھی، اور تاجدار صداقت کی عظمت کے بھی سب معترف تھے، کیا کہنے، واہ واہ، آپ کے علم کے، وقار کے، متانت کے۔ تو آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ مفتی صاحب صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے، بالکل عطا کہ جب آپ کو مکہ سے لوگوں نے نکالا نا تو ابن داغنا راستے میں ملا، تو وہ کہنے لگا جس مکہ میں ابو بکر جیسا بندہ نہیں رہے گا تو پورا عرب ہمیں تانا دے گا۔ یہ آپ کا مقام منصب تھا، ابن دغنہ جو تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عام بات کہی۔ اب خالد بن سعید جو تھے وہ اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ٹھیک، اچھا عصب نسب بھی عالی تھا اور قد کاٹ بھی تھا، جوان، صحت مند اور خوشحال، خوش و خرم، کبھی کسی نے اس حالت میں دیکھا نہیں تھا۔ ٹھیک، تو اضطراب اور پریشانی، پشیمانی کے عالم میں تاجدار صداقت کی بارگاہ میں آئے دوڑے دوڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا سبحان اللہ، کہ بنو امیہ کا یہ جوان رانا، واہ واہ واہ، اور اتنا پریشان اور مضطرب، اور ایسی کوئی وجہ بظاہر سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ نہ کوئی مالی پریشانی تھی، نہ کوئی خاندان کا معاملہ تھا۔ تو اضطراب میں دیکھا جی، تو تاجدار صداقت نے پوچھا کہ اے بھتیجے کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان کیوں ہیں؟ ٹھیک، تو کہا کہ جی میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں ایک مشکل لے کر۔ صحیح، وہ مشکل یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو، اور اس کی تعبیر مجھے مطلوب ہے، اور میری نظر میں آپ سے بڑھ کر تعبیر الرؤیا کا کوئی ماہر نہیں ہے، کیا کہنے، آپ سے اچھی تعبیر کوئی بتا نہیں سکتا، واہ اس لیے واہ، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ مجھے وہ تعبیر بتائیں اور میری پریشانی کا ازالہ فرمائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھتیجے خواب تو بتاؤ، ٹھیک، باقی باتیں بعد میں ہوگی، خواب کیا ہے؟ اب یہ بڑی محبت کی بات ہے، واہ واہ، اور اس کے اندر سبق بڑا ہے، بہت بڑا سبق، بہت بڑا پیغام امت کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، حضور کے عشاق کے لیے، سبحان اللہ، بلکہ غیر مسلم اقوام کے لیے، کیونکہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ بھی اس بات کے معترف ہیں آگے جو تعبیر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب انہوں نے خواب یہ بیان کیا، کہا جی کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک غار ہے، غار، اور وہ آگ کی بھری ہوئی ہے، اللہ اکبر، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ٹھیک، انگارے دہک رہے ہیں، اور تپش اور اس آگ کی حدت اور شدت اس غار سے باہر آ رہی ہے۔ تو کہا کہ میرا باپ، سگا باپ سعید بن عاص مجھے اس میں دھکیل رہا ہے، اللہ اکبر، مجھے مجھے اس آگ سے بھری ہوئی غار میں پھینکنا چاہتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے، اور کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے، اور مجھے وہ کھینچ رہے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خواب حالت کفر میں دیکھا، اللہ اکبر، کہا کہ باپ مجھے آگ میں پھینکنا چاہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچانا چاہ رہے ہیں۔ بس اس کشمکش میں میری آنکھ کھل گئی ہے، اور رات کا باقی حصہ جو ہے وہ میں نے پریشانی کے عالم میں وقت جو ہے اس کی گھڑی کی ٹک ٹک کو سنتے ہوئے گزارا ہے کہ صبح ہو اور میں آپ کے پاس آؤں، تو میں اس لیے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجھے تعبیر بتائیں۔ اللہ، تاجدار صداقت، واہ واہ واہ، وفا شعار رسالت، سبحان اللہ، مزاج شناس نبوت، کیا کہنے، پروانہ شمع رسالت۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بھتیجے جی، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے، اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ اکبر، ان کی غلامی میں آ جاؤ، واہ واہ واہ، ان کا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ، ان کی اطاعت اور اتباع کر لو، وہ جہنم کی آگ ہے، اور انشاءاللہ اس آگ سے تم بچ جاؤ گے۔ واہ 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 واہ، لیکن دوسری تعبیر یہ ہے کہ تمہارے باپ کے لیے اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک، وہ جو تمہیں دھکیلنا چاہ رہا تھا۔ میری نظر یہ دیکھ رہی ہے، اس خواب کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ اس کا خاتمہ حالت کفر پہ ہی ہوگا۔ ٹھیک، حضرت ابوبکر صدیق کی زبان صداقت سے کیا بات، یہ مخلصانہ مشورہ کے الفاظ ان کے دل کے اندر اتر گئے، واہ 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 واہ، انہوں نے اب تاخیر کو مناسب نہیں سمجھا، اور فوراً ہی وہاں سے سرشاری کے عالم میں دوڑے اور نبی رحمت کی بارگاہ میں آ گئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئے، اور آتے ہی یہ عرض کیا کہ اے ابن عبد المطلب، جی،
یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی دعوت کی بنیادیں کیا ہیں، ٹھیک. آپ کی دعوت کے مین نکات کیا ہیں، آپ کا جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں آپ کا بیانیہ کیا ہے، نیریٹو کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت تو صرف یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکبر. مستحق عبادت صرف وہی ہے، بے شک. معبود برحق صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جی. اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو دعوت دنیا کو یہ دے رہا ہوں کہ بتوں کی اور معبودان باطلہ کی، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خداؤں کی پرستش کو چھوڑ کر جی. خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی جبینوں کو خم کرنا شروع کرو واہ واہ. اور مجھے اس کا رسول مانو. کہا ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تم جی. جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری پرستش کون کر رہا ہے اور کون پوج رہا ہے. اللہ اکبر. بس ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا، ٹھیک. ادھر وما ینطق عن الہوا کی زبان کی تاثیر تھی، واہ 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 واہ. نگاہ مصطفیٰ کا فیضان تھا. حضرت خالد بن سعید کہاں جا سکتے تھے، کیا کہنے. سبحان اللہ. قدرت نے انتخاب کر لیا تھا دربار واہ واہ. رسالت میں بٹھانے کے لیے. واہ واہ مفتی صاحب. اب تاخیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، بے ساختہ پھر زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا واہ واہ واہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، حضور کی غلامی میں آ گئے، مسلمان ہو گئے. اچھا مفتی صاحب، یہاں جو آپ نے بات کہی نا کہ بڑی خوبصورت، جو انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں ایک گڑھے پر تھا جی جی اور آگ کے دانے پر کھڑا تھا، تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے اپنی نعمت کا ذکر کیا. وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. فرمایا نعمت مصطفیٰ یہ ہے کہ تم جہنم کے اندر جا رہے تھے اور میرے مصطفیٰ نے تمہیں پکڑ کے کھینچ لیا. اللہ اکبر. بہت خوب. یہی میں سبحان اللہ. وہ جو پہلے میں نے جملے کہے اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے یاد کروا دیا. یہ ہے بات. واہ واہ واہ. اب یہ دیکھ لیں کہ اس کی عملی تعبیر، مصداق، قرآن کی اس تھیوری کا یہ پریکٹیکل، بے شک بے شک. جو قرآن نے کہا ہے کہ تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ اکبر. فرمایا تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر اپنی بدعمالیوں اور سیاہکاریوں کی وجہ سے، شرک اور بت پرستی کی وجہ سے پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے تمہارے درمیان اپنا محبوب مبعوث فرمایا، اور اس محبوب نے تمہیں اپنے دامن کرم میں چھپا کے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہٹا کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا دیا. کیا کہنے مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے وہ احسان جس کا رب نے تذکرہ فرمایا. ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اس طرح توجہ فرمائی، اس طرح کہ وہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا کہنے. حرص یہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا کوئی غلام جہنم میں نہ جانے پائے. ایک ایک شخص، صرف میرا غلام نہیں، یعنی آقا کا تو یہ تھا کہ پوری آدمیت، پوری انسانیت. بے شک. پھر ان میں سے جو خوش نصیب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرما دیا. تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی میں آگے، اللہ نے بچانا تھا، منتخب فرمایا، قبول فرما لیا، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور اپنے بخت پہ ناز کرنے لگے. حضور کی نسبت سے جب متصف ہوئے تو اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ آقا نے. ادھر یہ تھا کہ جب اس بات کی خبر ہوئی حضرت خالد بن سعید کے والد کو، سعید بن عاص کو، جو کہ سردار تھے اور کفر اور شرک کے سرغنے تھے، ٹھیک. اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان نبوت فرما چکے تھے، تو وہ پہلے ہی دشمنی کی آگ کے اندر
جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، وہ تو ہر حال میں شمع اسلام کو گل کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کے وام و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سردار ہونے کے باوجود کہ میرا ہی بیٹا اور بنو امیہ کا چشم و چراغ اور وہ بہادر شاہ سوار، ایک جوان رانا، طاقتور، توانا، زیرک، جو دور جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ کیا کہنے، آپ ان چند لوگوں میں تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا، جب حضور کی غلامی میں آئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ ڈیوٹی لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بنو ثقیف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا مدینہ شریف کے اندر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم حضرت خالد بن سعید کو ہی دیا۔ واہ واہ، مفتی صاحب بہت خوبصورت۔ اور ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کا ذکر جو فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا خاندان امیہ کے چشم و چراغ تھے، ساری آسائشیں چھوڑ دیں، آرام چھوڑ دیا، تن دولت سب کچھ چھوڑ کے وہ حضور کی غلامی میں آئے۔ پھر مصائب و علام کی کس طرح چکی میں پسے، اس پہ بات کریں گے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، ہماری خوشبختی ہے حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں، اور عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، علم و حکمت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بندہ راہ حق پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مصائب و علام آتے ہیں، اذیتیں آتی ہیں، پھر اسے آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جب یہ ثابت قدم ہوتا ہے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اسے خوشخبریاں عطا ہوتی ہیں۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ استیزا کر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ راہ حق پر جو بندہ گامزن ہوتا ہے پھر اس پر مصائب آتے ہیں۔ مفتی صاحب، جب خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خاندان کے عظیم شہزادے شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر سارا کچھ چھوڑ کر دربار مصطفیٰ میں آئے، تو پھر کیسے بسر ہوئی زندگی؟ اور پھر وہ ابتدائی دور تھا، ٹھیک، اس دور کے اندر حضور کی غلامی اختیار کرنا اور کلمہ پڑھنا اور نعرہ مستانہ لگانا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ آگ پر چلنے کے مترادف تھا، کانٹوں کی سیج پر سونے کے مترادف تھا۔ تو اس دور، یہی تو وجہ ہے کہ اس دور میں جو حضور کی غلامی میں آئے ہیں، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے، پھر پہلے اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جو سابقین اولین ہے نا، جی، ان کے درجے کے برابر دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، بے شک، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ کیا کہنے، فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں، دونوں ہیں تو جنتی، ٹھیک، دونوں جنتی ہیں۔ کلم وعد اللہ الحسنی، کلم وعد اللہ، یہ کلن، ہاں، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے کہ ہر صحابی رسول، اللہ، یہ قرآن کی نص، کلن، واہ واہ واہ، جو بھی حضور کی غلامی میں حالت ایمان میں آ گیا، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، لیکن فرمایا جو پہلے آئے اور بعد میں آئے وہ برابر نہیں ہو برابر سکتے۔ نہیں، برابر نہیں، اور یہ پہلے آئے، فتح مکہ سے پہلے آئے، ابتدائی دور میں آئے، اور اس دور میں آئے جس دور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا پورے مکہ کی مخالفت مول لینے اور ان سے ٹکرانے والی بات تھی، اور پھر خاندان بھی اتنا طاقتور کہ پتا تھا کہ مجھ پر کیا کیا ستم ٹوٹیں گے، اور پھر ٹوٹے ایسی۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اس میں جو خاص طور پر قرآن پاک کا جو ہوتا ہے نا اسلوب اور الفاظ، اصل موتی اسی کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا اوذوا فی سبیلی، فرمایا میری راہ میں ستائے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری راہ میں۔ واہ واہ واہ، دنیا کے کسی چودھری کے لیے اس کا کوئی نوکر اگر تکلیف اٹھا لے نا، جی، آقا کے لیے مالک تکلیف اٹھا لینا، کسی افسر کے لیے اس کا ملازم،
کسی مشکل پہ کھیل جائے تو وہ زندگی بھر بھولتا نہیں ہے، ہاں بلکہ اپنی نسلوں کو بتاتا ہے. نسلوں کو بتاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تو یہاں اللہ فرما رہا ہے اوذو فی سبیلی، فرمایا مجھے پتا ہے وہ میری راہ میں اذیت دی ہے، کہ کیا کہنے. میری راہ میں ستائے گئے ہیں، اللہ تو میں اکبر. جانتا ہوں ان کا انعام کیا ہے. تو اس دور میں چلے جس دور میں یعنی وہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، آئے آئے مگر اس پر چلنے والے ٹھیک. خوش ہی رہے پچھتائے کم. واہ واہ واہ. شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. قدم رکھنا ہے. واہ واہ. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سبحان اللہ. اب جب آپ جو توقع کر رہے تھے جن تکالیف کا، اور شعوری طور پر آئے تھے اور سوچ سمجھ کے آئے تھے، ان تکالیف نے، ان اذیتوں نے، ان مصائب نے، مشکلات نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لیا. اللہ اکبر. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ادھر کلمہ پڑھنا تھا، ادھر خبر کا پہنچنا تھا کہ آپ کا باپ جو ہے اس کا غیظ و غضب جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگا. ٹھیک. آپ پتا تھا میرا باپ ذوالتاج ہے، صاحب التاج ہے، سردار ہے، غصے کا بھی پتا تھا، وسائل کا بھی پتا تھا، تو چھپ گئے، بھاگ گئے، چھپ گئے کہ میرے باپ کو پتا چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. تو آپ کا جو باپ تھا اس نے آپ کے بھائیوں کو تلاش میں بھیج دیا کہ ہر حال میں خالد کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. ٹھیک. لایا گیا. جب لایا گیا تو آتے پھر جو سلوک ہونا تھا اس کا غیظ و غضب کا لاوا پھٹ رہا تھا، اور اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ڈرایا، دھمکایا، ترغیب دی، ترہیب کی، لالچ بھی دیے، ٹھیک. دھمکایا بھی. نہ آپ کسی دھونس میں آئے، نہ دھاندلی میں آئے، نہ دھمکی میں آئے، نہ لالچ میں آئے، تو اس نے مارنا شروع کر دیا اپنے غلاموں اور بیٹوں کے ساتھ. اور مارتے مارتے لاٹھیاں ٹوٹ گئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ لو لوہان ہو گئے. اللہ اکبر. ہر بار جب وہ تھک کے رکتا تھا اور کہتا تھا کہ بتا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے کہ نہیں، جی. وہ آپ فرماتے تھے سارا زمانہ چھوٹ سکتا ہے، محمد کا دامن نہیں چھوٹ سکتا. واہ واہ. کیا کہنے مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ستم گر آ ہنر آزمائیں، جی. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. واہ واہ. وہ کہتا تھا کہ پورے خاندان سے مخالفت مول لینا پڑے گی. فرمایا زمانے کی مخالفت مول لے سکتا ہوں، ماں چھوڑنی پڑے گی، بھائی چھوڑنے. فرمایا میں در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. مارتے مارتے تھک گیا نا. جب کوئی چارہ نہ رہا اور کہا کہ مثبت جواب نہیں مل رہا، تو بالآخر تھک ہار کے کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور آج کے بعد تمہیں کھانا نہیں ملے گا. حضرت خالد بن سعید ابھی ابھی کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے، لیکن جن کی فطرت سعید ہو، جملہ جواب میں کیا کہا؟ جی. کہا میں تمہارا رزق پانی روٹی روزی بند کر دوں گا. اللہ اکبر. فرمایا ابا جی آپ بند کر دیں گے نا، رازق تو میرے رب کی ذات ہے، بے شک بے شک. میرے اللہ کے رزق کے دروازے تو بند نہیں ہوں گے. اچھا وہ تھک چکا تھا، آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے دربار رسالت میں آ گئے، دار ارقم میں آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں وہاں رہنے لگے. پھر کچھ دنوں کے بعد ابن سعد نے لکھا ہے، کچھ دنوں کے بعد خبر ملی آپ کے باپ کو کہ آپ کا بیٹا خالد جو ہے وہ پہاڑوں میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اس نے پھر بندے بھیجے، کہا کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لے آؤ میرے پاس. اب چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، جی. حکم یہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مصطفیٰ کے رب کی طرف سے، ٹھیک. کہ ابھی سب سیاہ رات میں رہنا ہے، ابھی ستم برداشت کرنے ہیں، ابھی پریشانیوں کا سامنا کرنا. اٹھا کے لے آئے. اٹھا کے جب لائے ہیں تو اس نے پھر تباہ آزمائی کی، پھر زور آزمائی کی، مارا، مارتے مارتے تھک گیا. ہر بار جواب پھر پوچھتا تھا کہ بتا وہ نشہ اترا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو آپ کہتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ہاں کیا کہنے مفتی صاحب. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. اللہ اکبر. اللہ. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ہم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پروگرام کیا تھا نا، جی حضور. کہ آپ انہیں جب رومیوں نے گرفتار کیا ایسے ہی. اللہ روم کی جنگ کے اندر، تو شاہ روم ہرقل بادشاہ خود میدان جنگ میں موجود تھا. 1000 صحابہ گرفتار ہو کے آئے. جی. تو اس کی نظر پڑی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی پر، تو ان کو سامنے کھڑا کیا
اور تانبے کی ایک بہت بڑی گائے کی شکل اور اس کے اندر زیتون کا کھولتا ہوا دہکتا ہوا تیل جوش مارتا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو ڈراتے رہے دھمکاتے رہے. آپ نے نہ میں جواب دیا. دوسرے صحابی کو بلایا اور اٹھا کے ان کے سامنے اس دہکتے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. اللہ اکبر. چند سیکنڈ کے اندر ان کے جسم کا نام و نشان مٹ گیا. تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے. جی جی مفتی تو صاحب. اس بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا اور کہا دیکھا نا ڈر گیا. ڈر گیا. اللہ اکبر. ہاں مجھے پہلے پتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گے. ہائے، انہیں فرمایا کیا پتا. نہیں واہ بے واہ. وقوف تجھے نہیں پتا واہ واہ. صلیب کے پجاری کیا جانے کہ توحید کا نشہ کیا ہے. کیا بات. کہا تجھے پتا نہیں میں آنسو اس لیے نکلے ہیں میں رویا اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کی بازی دیکھی ہے نا. جی جی جی. جس